BBC نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بلیک مارکیٹ میں دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، بلیک مارکیٹ میں دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف وار لارڈز بھی آپس میں تحفہ تحائف دینے کے لیے بھی یہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور افغانستان میں اسلحے کی بلیک مارکیٹ کا پتہ چلا ہے۔ BBC نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بلیک مارکیٹ میں دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا ہے بلکہ یہ آپس میں تحفے تحائف دینے کے بھی کام آ رہا ہے، یعنی وہ اسلحہ جو کہ 5 لاکھ ہتھیاروں پر مشتمل ہے۔ BBC نے یہ جب رپورٹ چلائی تو اس کے بعد ڈان اخبار نے اس کو پبلش کیا، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ بات عیاں ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے فروخت کیا جا رہا تھا بلیک مارکیٹ میں دہشت گردی کے لیے، دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف وار لارڈز بھی آپس میں تحفہ تحائف دینے کے لیے بھی یہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بڑی تعداد میں اسلحہ تھا جو امریکی فوجیوں سے اور اس سے پہلے رشین فوجیوں سے چھینا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں ایک اہلکار کا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے لیے یہ اسلحہ نہ صرف ڈالرز کے عوض فروخت کیا جا رہا تھا بلکہ اس اسلحے کو سمگلنگ کے ذریعے وہاں پر پہنچایا بھی جا رہا تھا، اور ان میں سرفہرست جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ شکار جو دہشت گردی کا ملک ہوا وہ پاکستان ہے، اور اسی لیے افغانستان میں طالبان حکومت کو بارہا بتایا گیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو آپ اس کو روکیں۔ TTP کے بھی تمام جو لوگ تھے جو ان کے سرکردہ رہنما تھے اسی لیے افغانستان جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہاں آسان کام تھا، یا منشیات کا کام کریں، دہشت گرد تیار کریں اور اسلحے کی خرید و فروخت کریں، اسلحہ بھی اتنا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ واضح کیا گیا تھا طالبان پر کہ یہ اسلحہ سارے کا سارا آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے بدامنی ہو سکتی ہے، اور اس بدامنی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس اسلحے کو نہ دیا جائے، کسی اور گروہ کے یا گروپ کے ہاتھ میں نہ آئے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ طالبان نے اپنے تمام ان کمانڈرز کو جو مختلف علاقوں پر حکومت کر رہے تھے، جو مختلف علاقوں پر اپنی جو ہے سربراہی جنہوں نے ثابت کی تھی، ان سے کہا کہ وہ اس اسلحے کا صرف 20% اپنے پاس رکھیں، باقی اسلحہ جو ہے جمع کرا دیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ بلیک مارکیٹ کا تمام اسلحہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا، اور واٹس ایپ میسج کے ذریعے یہ اسلحے کی خرید و فروخت شروع ہوئی۔ اس میں مختلف قسم نوعیت کا جو اسلحہ ہے اس کی اگر آپ ترتیب کہتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ تصویریں بھی جو یہ اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی میں استعمال ہوا، وہ جعفر ایکسپریس تھی یا دہشت گردی کی دوسری کارروائیاں تھیں، ان میں استعمال ہونے والا وہی اسلحہ تھا جو امریکی چھوڑ کر گئے تھے، اور طالبان نے اس کو فروخت کیا تھا۔ یہ اس اسلحے میں M4 M16 رائفلز بھی شامل، جدید رائفلز ہیں، یہ بھی شامل ہیں، سرویلنس کا سامان شامل ہے، دوربینیں شامل ہیں، اور بہت سارا گولہ بارود بھی شامل ہے جو دیا جا رہا ہے۔ راکٹ لانچرز ہیں، راکٹس ہیں جو فروخت کیے جا رہے ہیں، اور بلیک مارکیٹ میں کھلے بندوں یہ کام جاری ہے، اور اقوام متحدہ اس پر بارہا طالبان کو تنبیہ بھی کر چکا ہے۔ لیکن طالبان کیونکہ ضد پر اڑے ہیں، طالبان اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے اس بلیک مارکیٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، نہ صرف بڑھاوا دے رہے ہیں بلکہ اس سے کمائی بھی کر رہے ہیں اور پیسہ کماتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ساری دنیا کی سرحدیں طالبان پر بند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے یونیسیف ادارے نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دنیا کی بیشتر ڈونر کمپنیز جو ہیں اس لیے طالبان سے پیچھے ہٹ رہی ہیں کہ طالبان وہاں پر شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، طالبان دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ طالبان کے تمام ہمسایہ ممالک، یعنی افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک جن میں تاجکستان، ایران، ازبکستان، پاکستان شامل ہیں، رشیا شامل ہیں، وہ طالبان حکومت کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور یہ اسلحہ جو بڑی مقدار میں تھا، یعنی 10 لاکھ کے قریب یہ ویپنز تھے جو امریکن چھوڑ کر گئے، جو طالبان کے ہاتھ میں لگے، اور ان میں سے 5 لاکھ ویپنز جو ہیں
या असला जो है या बंदूकें और गोला बारूद जो है ये फ़रोख्त किया जा चुका हुआ है। ये बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल है और तालिबान का ये इकलापापन, क्योंकि अगर डोनर्स उनको पैसा नहीं देंगे तो वो इससे मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे, ऐसी कार्रवाइयाँ जिसमें दहशतगर्द तंजीमें जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही हैं उनके हाथ में ये असला बेचेंगे, क्योंकि ये इसको अंडरग्राउंड ले गए हैं। पहले तो ये वाज़िया था कि ये कितना असला है, कुछ तालिबान ने कहा हमने ज़ाया कर दिया है, कुछ उन्होंने कहा ख़राब हो गया है, लेकिन ये सब का सब रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें उन्होंने कुछ एहलकारों के नाम भी दिए हैं, कुछ का कहा है कि शायद वो जो है उनका, वो कहते हैं कि कंधार शहर के एक साबिक फ़ौजी ने BBC को बताया कि तालिबान के कब्ज़े के बाद 1 साल तक वहाँ खुले हथियारों की एक मार्केट मौजूद थी, लेकिन इसके बाद मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप के ज़रिए इसकी फ़रोख्त शुरू हुई और सारे का सारा असला अंडरग्राउंड ले जाया गया। ये BBC की रिपोर्ट थी, जो मैंने पहले आपको बताया था, ये BBC की रिपोर्ट है और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं शामिल हैं, जिसमें ये कहा गया है कि तालिबान को अपनी मईशत चलाने के लिए असला और मनशियात जो हैं ये भी इसका काम करना पड़ा है। अब ये देखना ये है कि तालिबान जो है पूरी दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी की नर्सरी बन चुके हैं और ये नर्सरी जो है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फैला रही है। दुनिया के लिए एक चैलेंज है कि इस दहशतगर्दी की नर्सरी को ख़त्म करें। डॉन की ये रिपोर्ट है, आज TV की रिपोर्ट है, द टाइम्स की रिपोर्ट है, बहुत सारे अखबारात जो हैं, डेली टाइम्स की रिपोर्ट है, बहुत सारे अखबारात और वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये सब मौजूद है कि कितना असला तालिबान अब तक दहशतगर्दों को बेच चुके हैं और कितना मज़ीद बेचना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात अब मज़ीद नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक रिटर्न लिख कर नहीं दिया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ करेंगे जिसका पाकिस्तान हमेशा उनसे मुतालबा करता रहा है। और बड़ा सिंपल मुतालबा है कि आप अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। जो हमारी सरज़मीन पर दहशतगर्द हैं उनसे हम निपटना जानते हैं, लेकिन देख लें कि कोई भी वाक़या होता है तो उसके पीछे अफ़गान तालिबान या उसका परवरदा TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ग्रुप जो है वो नज़र आता है। बड़ी रिपोर्ट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि असले की फ़रोख्त के हवाले से तालिबान एक मरतबा फिर मंजर आम पर आए हैं और ब्लैक मार्केट में वो अमरीकी असला जो अमरीकी यहाँ पर छोड़ कर गए थे, मैंने पहले भी बताया था, $7.5 बिलियन का असला है। बगराम एयरबेस पर सारा कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, इसको बेचना चाहते हैं अफ़गानी और बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। और ये असला और ये सारा साजो सामान दहशतगर्दों के हाथ में जा सकता है। ये वो मौक़िफ़ है जिसको लेकर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि अफ़गान सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए, वगरना पूरी दुनिया का अमन जो है तबाह हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।